اصل میں انسان زیادہ تر گناہ کرتا ہے حسد کی وجہ سے، یا لالچ کی وجہ سے، یا شہوت کی وجہ سے، یا غصے کی وجہ سے۔ عام طور سے یہ بڑی بڑی وجوہات ہوتی ہیں کہ ان وجوہات سے غصہ ہوتا ہے۔ اب حسد کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے، اگر تقوی ہو تو انسان بچ جائے گا۔ قرآن مجید میں دلیل ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ قابیل بڑا اور حابیل چھوٹا۔ اب دونوں کی شادیاں ہونی تھیں، تو حابیل کی بیوی زیادہ خوبصورت تھی اور قابیل کی بیوی کم خوبصورت تھی۔ اس کو حسد ہو گیا کہ اس کی بیوی زیادہ خوبصورت، کس بات پہ حسد ہو گیا؟ اپنے بھائی سے۔ اور اتنا حسد بڑھا کہ وہ بھائی کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا، سگے بھائی کو۔ اور اس نے کہا اس کو کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، جان سے مار دوں گا۔ جب قابیل نے حابیل کو یہ بات کہی تو یہ غصے کا موقع تھا، اشتعال کا موقع تھا کہ نہیں؟ لیکن ادھر تقوی تھا۔ تو متقی کی زبان سے کیا نکلا؟ سنیے قرآن، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اے بھائی، اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اتنے غصے اور اشتعال کے وقت میں بھی تقوی کی وجہ سے کنٹرول رہا۔ تو روزے سے یہ ملتا ہے، ہم روزہ رکھیں صحیح آداب کے ساتھ تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دیں گے۔ ایک دوسری وجہ ہوتی ہے گناہ کرنے کی شہوت۔ بس نامحرم کو دیکھ کے کنٹرول نہیں ہوتا، کوئی شہوت کا موقع آ جائے تو ہم سے گناہ نہیں چھوٹتا۔ یہ کیوں اور نہیں چھوٹتا؟ کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ روزہ رکھ کے بھی ہم موبائل پہ ادھر ادھر لگے ہوتے ہیں، روزہ بھی خراب، آخرت بھی خراب، قبر بھی خراب، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس کی دنیا کی تنہائی پاکیزہ ہوگی، اس کی قبر کی تنہائی انشاءاللہ تعالی جنت کا باغ ہوگی، اور جس کی دنیا کی تنہائی گناہوں کے ساتھ آلودہ ہوگی، قبر کی تنہائی میں سارے حساب اس کے برابر کر دیے جائیں گے۔ شہوت کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن میں، دیکھیے زلیخا وقت کی ملکہ ہے، فرسٹ لیڈی ہے، اس نے سارے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام، اس نے سارے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی اور کہا ہئی تلک، اپنی طرف بلایا۔ جب اس طرح حسن اشارے کرے نا تو بڑے بڑے متزلزل ہو جاتے ہیں، قدم پھسل جاتے ہیں، جبکہ گھر کی مالکہ خود بلا رہی ہو۔ لیکن یہاں کیا تھا؟ تقوی تھا۔ اس تقوی نے پھر ان کو بچایا، اور انہوں نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو یہ تقوی ایسی نعمت ہے، اشتعال غصے کے وقت بھی اور شہوت کے وقت بھی انسان کو گناہ سے بچا لیتی، اور یہ ملتا ہے روزے سے۔ روزہ اگر انسان اچھے طریقے سے رکھ لے۔ ایک گناہ کی وجہ ہوتی ہے حرص، لالچ، یہ بھی مجھے مل جائے، وہ بھی مجھے مل جائے۔ تو لالچ کی وجہ سے انسان اکثر و بیشتر حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا، یہ میرا حق ہے کہ میرے بھائی کا ہے، بس مجھے چاہیے۔ لیکن جہاں تقوی ہوتا ہے، وہ بھی دنیا کے مال کی وجہ سے اپنے ایمان کو خراب نہیں ہونے دیتے، اپنی آخرت اور قبر کو خراب نہیں ہونے دیتے۔ ایک بالشت بھر زمین کسی نے کسی کی ناجائز قبضہ کر لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ پھر وہ لوگ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑنے کی فکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ حدیث کے اندر آ گیا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے بیچوں بیچ میں اس کو محل دلواؤں گا۔ دیکھیں، اگر 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو، 2 لوگوں میں جھگڑا ہو پراپرٹی کا، تو زیادہ سے زیادہ کتنی پراپرٹی ہوگی؟ 1 کنال، 2 کنال، 100 کنال، 100 کلے، میں کہتا ہوں پورا لاہور ہوگا، پورا صوبہ پنجاب ہوگا، پورا ملک پاکستان ہوگا۔ جو ہمیں ملنا تھا نہیں ملا، اگلے کو چلا گیا۔ اس سے زیادہ جھگڑا پاکستان کے اندر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو انچوں کی اور فٹوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ پورا لاہور بھی اگر جاتا ہو نا
اور انسان جھگڑا کرنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ جنت میں سے محل عطا فرمائیں گے. نبی علیہ السلام نے بیچ میں گارنٹی دی ہے. اور جنت کے بعض محل اتنے بڑے بڑے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس محل میں پوری دنیا کو اگر کہیں رکھ دیا جائے تو ایسا معلوم ہوگا کہ ایک محل میں بکری کھڑی ہے. کوئی بڑا گھر ہے، اس میں ایک بکری کھڑی ہو، کتنی اسپیس وہ لے لے گی. اچھا، ہمیں بعض دفعہ شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر دوں. ہم تو انچوں کے لیے، فٹوں کے لیے، مرلوں کے لیے، کنالوں کے لیے لڑنے مرنے والے لوگ ہیں. ذرا اس پوری یونیورس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں. پوری کائنات، صرف نظام شمسی نہیں، ہمارا ملکی وے نہیں، ساری کائنات کو اپنے سامنے لے کر آئیں تو آج دنیا میں یہ بتاتی ہے کہ پوری کائنات کے سامنے ہماری جو زمین ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اس کو بڑے سے کینوس پہ لے کر آئے نا، اور صرف نظام شمسی جو ہمارا ہے، جس میں زمین ایک حصہ ہے، اس کا ایک سیارہ ہے، صرف اس کو دیکھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک کہیں چھوٹا سا کہیں ڈاٹ ہی ہوگا. اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. یہ سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور آپس میں جناب یہ ایک ستارہ اور دوسرے ستارے سے 10,000 لائٹ ایئرز دور ہے. جی 10,000 نوری سال. نوری سال کسے کہتے ہیں؟ اگر روشنی کی رفتار سے سفر کرے انسان 1,86,000 میل پر سیکنڈ، فی سیکنڈ، اور 1 سال تک چلتا چلا جائے، وہ 1 لائٹ ایئر پورا ہوتا ہے، 1 نوری سال پورا ہوتا ہے. اور بعض ستاروں کے درمیان لاکھوں نوری سال کا فرق بتاتے ہیں، بعضوں میں اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں. اور یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب ختم کر دینا ہے. اس میں سے کچھ نہیں رہنا. جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، یہ سورج بھی ختم اور زمین بھی ختم، اور یہ پورا نظام شمسی اور جتنی کہکشائیں ہیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. ہاں، جنت اور اس کے اوپر کی نعمتیں، وہ جو اوپر کی نعمتیں وہ باقی ہیں. اور یہ سارے کا سارا جنت سے نیچے ہے. یہ آسمان بھی اللہ نے ختم کر دینے. یہ تو ابھی تک جتنی ریسرچ پہنچی ہے یہ سب آسمان سے نیچے نیچے کی ہے. پہلے آسمان تک ابھی تک یہ لوگ نہیں پہنچے. ابھی سب آسمانوں سے نیچے کی باتیں ہیں. تو یہ آسمان بھی ختم کر دیے جائیں گے. تو جب پوری کی پوری زمین اس پوری کائنات کے مقابلے میں ایک ذرا سا نقطہ ہی ہے، نقطہ بھی ایسا جسے دیکھنا پڑے، تو پھر اب سمجھ میں آتی ہے نا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسا ایسا محل دیں گے کہ اس میں پوری زمین ایسی لگے گی جیسی ایک بکری کھڑی ہوتی ہے. بس اتنی سی جگہ. تو یہ چھوٹی موٹی زمینوں کے لیے لڑنے والے، جس کو مل جائے گی اس نے بھی دنیا سے جانا ہے، جس کی چلی جائے گی اس نے بھی جانا ہے، رہنا کسی نے کوئی نہیں. ہاں، وہاں کی فکر کر لے، مسئلہ آسان ہو جائے گا. تو لالچ کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، لیکن اگر تقویٰ ہو تو پھر لالچ کی وجہ سے بھی انسان گناہ نہیں کر پاتا. اللہ اسے بچا لیتے ہیں. تقویٰ کی صفت اس کے لیے ایک ڈھال کا کام دیتی ہے، اسے بچا لیتی ہے. تو روزے کا اصل مقصد فقط بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا اصل مقصد تو گناہوں سے بچنا اور نیکی پر جم جانا ہے. رمضان میں 2 ہی کام کرنے ہیں. چن چن کر اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنا ہے، اور دوڑ دوڑ کے نیکی کے کام کرنے ہیں. رمضان کے تو 2 ہی کام ہیں. چن چن کر اپنی زندگی سے گناہوں کے کانٹوں کو نکالنا ہے، اور دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کر نیکی کے کام کرنے ہیں. صحیح طریقے سے اگر ہم نے رمضان گزار لیے تو پھر مسئلہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.